جی السلام علیکم، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم ایسے الفاظ کے جو بولے جانے میں بالکل ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ان کو اگر ہم لکھیں گے تو ہمیں پہچان ہوگی، ہمیں یہ احساس ہوگا، ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ تو الفاظ ہی مختلف تھے۔ انہیں ہم آواز الفاظ بھی کہا جاتا ہے اور ہم صوتی الفاظ بھی کہا جاتا ہے۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو لفظ ہے وہ ہے ثمر اور دوسرا لفظ ہے ثمر۔ ان دونوں میں جو فرق ہے وہ میں بیان کرنے لگا ہوں۔ ثمر اس کا مطلب ہوتا ہے پھل۔ یہ آپ کو الفاظ اسکرین پر شو ہو رہے ہوں گے، میں ایڈیٹنگ میں اس کو درست کر دوں گا تاکہ آپ کو ان دونوں میں فرق جو ہے وہ واضح پتہ چلتا رہے۔ سب سے پہلے لفظ ہے ثمر، اس کا مطلب ہوتا ہے پھل یا نتیجہ، یہ دونوں اس کے معنی ہیں۔ اس کی مثال ہے محنت کا ثمر ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، اور ایک ہے ثمر رات کی بات چیت یا رات چیت میں مجلس بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا، اس کی مثال ہے وہ ثمر کی مجلسوں میں شامل ہوتا تھا۔ دوسرے نمبر پہ ہے جی اثر اور اثر۔ جو اثر ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے نشان، اثر، باقیات۔ اس کی مثال ہے اس کے کام کا اثر دور دور تک ہوا۔ اور ایک ہے عصر یعنی عین کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے وقت، خاص طور پر یہ نماز عصر کا وقت۔ مثال کے طور پر عصر کے وقت روشنی دھیمی ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 پر ہے جی حجر اور ہجر۔ حجر پتھر کو کہتے ہیں، مثال کے طور پر حجر اسود کو چومنا سنت ہے۔ اور ایک ہے ہجر، ہجر کا مطلب ہوتا ہے جدائی یا دوری۔ اسی طرح اس کی مثال سمجھیے، شاعر نے ہجر میں کئی اشعار لکھ دیے۔ چوتھے نمبر پہ ہے جی صدا اور صدا۔ صدا یہ آپ کو اسکرین پر شو ہو رہا ہوگا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، دائمی۔ اس کی مثال ہے سدا خوش رہو۔ اور صدا اس کا مطلب ہوتا ہے آواز، پکار۔ مثال کے طور پر اس کی صدا وادیوں میں گونج اٹھی۔ 5ویں نمبر پر ہے ابتدا اور دوسرا لفظ ہے ابتداء۔ آپ بولنے میں بالکل یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے لگتے ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ ابتدا آخر پر حمزہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے آغاز، شروع۔ مثال کے طور پر ہر کام کی ابتدا اہم ہوتی ہے۔ ایک ہے ابتداء، آخر پہ عین ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایجاد یا کوئی نیا کام۔ اس کی مثال ہے دین میں ابتداء کی اجازت نہیں، یعنی دین میں کوئی چیز نئی ایجاد کرنا یہ منع ہے۔ اسی طرح بصر اور بصر۔ بصر سین کے ساتھ اگر بولیں گے تو اس کا مطلب ہوگا گزرنا، زندگی گزارنا۔ مثال کے طور پر وہ مشکل حالات میں زندگی بسر کرتا رہا۔ اور ایک ہے بصر سواد کے ساتھ، آنکھ سے دیکھنے کی صلاحیت یا بینائی۔ مثال کے طور پر بصر اللہ کی ایک نعمت ہے، یعنی دیکھنا ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اسی طرح 7ویں نمبر پر ہے عمر اور ایک ہے عمر۔ جو عمر ہے یعنی زندگی کی مدت، اس کی مثال ہے اس کی عمر لمبی ہو۔ اور ایک ہے عمر، یہ ایک عظیم صحابی کا نام ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عمر ایک عظیم صحابی تھے۔ 8ویں نمبر پر ہے علم اور ایک ہے علم۔ یہ بولنے میں بالکل ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن جب لکھیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ اگر ہم علم بولیں گے اس کا مطلب ہوتا ہے جاننا، معلومات۔ مثال کے طور پر علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن اگر ہم علم بولیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا یا نشان یا علامت۔ مثال کے طور پر سبز علم اسلام کا نشان ہے۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔